کہ یہ بڑے شور شرابے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں میلاد نہیں ملا، حدیث میں دیکھا میلاد نہیں ملا، تاریخ میں دیکھا میلاد نہیں ملا، صحابہ کے تسلسل میں دیکھا میلاد نہیں ملا. ان سے کھڑے ہو کر پوچھیں آپ کو پتا میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ پہلا سوال ہمارا یہ. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجھے میلاد نہیں ملا، حدیث میں میلاد نہیں ملا. ان سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میلاد کہیں نہیں لکھا ہوا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کہتے پیدائش کا دن. میں نے کہا آپ کو یہ لفظ کہیں نہیں ملا؟ کہنے لگا یہ تو ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ میلاد نہیں ملا؟ تو یہ نام کچھ لیتے ہیں بات کچھ کرتے ہیں. یعنی ہمیں تو کہیں ملا ہی نہیں ثبوت میلاد کا، نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا. تو میں نے کہا بھائی ملنے سے پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کیا. آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ جو 100 سال لگا کر آپ نے لائبریری چھان لی، اتنی زحمت گوارا کی، کم سے کم پہلے یہ تو سمجھ لیتے کہ میلاد کہتے کس کو، پھر تحقیق کرتے نا. کتنا عجیب و غریب سوال ہے کہ جی ہمیں قرآن میں میلاد نہیں ملتا ہے، حدیث میں میلاد نہیں ملا، صحابہ کے تسلسل میں میلاد نہیں ملا. تو میں نے کہا بیٹھ کر پہلے یہ طے کریں نا میلاد کہتے کس کو ہے، کس کو کہتے ہیں میلاد؟ میلاد کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ آپ اگر مطلب نہیں جانتے تو معنی بتا دیجئے. کہنے لگے جی پیدائش کے دن کو کہتے ہیں. میں نے کہا مسلم شریف میں حضور نے فرمایا کہ پیر کا روزہ میں رکھتا ہے اس لیے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں میلاد کا لغوی معنی پیدائش ہے تو کیا قرآن کے اندر انبیاء کی پیدائش پر سلام نہیں بھیجا گیا؟ کہنے لگے جی آیا. تو میں نے کہا کب بیان کیا جائے گا؟ کہنے لگا کب کیا جائے گا؟ میں نے کہا یہ ربیع الاول میں کیا جائے گا، اور اسی بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں. ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھا جائے کہ کس کی مخالفت مول لی جا رہی ہے. ذرا توجہ سے سنیں آپ. داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں پڑھتے پڑھانے میں، یہ نہیں سوچتے. میں نے کہا بھائی آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ سارا زور کس کے خلاف صرف کر رہے ہیں؟ آپ کسی مولوی صاحب کے خلاف نہیں بول رہے. آپ غلطی میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی مولوی کا جواب دے رہا ہوں، کسی فرقے کا جواب دے رہا ہوں، میں کسی قائد کے خلاف بول رہا ہوں، میں کسی تحریک و تنظیم کے خلاف بول رہا ہوں. اور تم محمد الرسول اللہ کے خلاف بول رہے ہو، اس محمد عربی کے خلاف بول رہے ہو جس کے ذکر کے لیے خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب تیرے ذکر کو چاند دن عالم کے اندر پھیلانا یہ رب کی ذمہ داری ہے. کس کے خلاف بول رہے ہو؟ کبھی غور کیا؟ یہ کبھی غور کیا یہ لیکچر کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ ذکر حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ کبھی کبھی تو میں یوں لگتا ہے کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کن لوگوں سے مخاطب ہوں اور کن کی تحریریں پڑھ رہا ہوں. یہ تو لکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ جس طرح کے بہت بڑے کسی دشمن کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کسی بہت بڑے دشمن کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کے ذکر کے خلاف اتنا تانا، اللہ کے محبوب کے ذکر کے خلاف اتنا شور. عام بچے کی پیدائش کے ذکر کو جائز رکھا جا رہا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب جن کا نام کلمہ مبارک میں ہے، جن پر یقین کیے، مانے اور محبت کیے بغیر نہ نماز بچا سکتی ہے، نہ روزہ بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. ان پر ایمان لانا پہلے ہے، ان سے محبت کرنا پہلے ہے. مولا علی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے، یا رسول اللہ آپ آ کر اپنی محبت کے قالب میں آپ نے ڈھالا، اب تو ہم رشک جبرائیل بن گئے ہیں. ایک آپ سمجھ رہے ہیں حضور کو اور ایک صحابہ سمجھتے ہیں. آپ حضور کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، صحابہ حضور کے تھوک کو بھی چاٹ لیتے تھے. آپ حضور کی یاد کو پسند نہیں کرتے، صحابہ بولو براس کو نوش کر لیا کرتے تھے. آپ حضور کی تصور اور انگوٹھا چومنے کو بدعت کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کو اپنی شفا سمجھتے تھے. تو فرق کیا ہے؟ تم محض بندہ سمجھ رہے ہو اس لیے تم سے گستاخی ہو رہی ہے، وہ اللہ کا محبوب سمجھتے تھے اس لیے بولو براز بھی پی جایا کرتے تھے. فرق نظریے کا ہے.